حاجی صاحب بیٹھے ہیں یہاں تھوڑی جی میں ہاتھ چاہو جی نے حاج کی دے کتنے شیطانوں کو پتھر مارا تھا کتنے شیطانوں نے مارا ابھی میں تو حیران ہو گیا تینوں نے مارے علی نے توڑ کے بت حجر اسود کو دیا بوسا کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی اس نے حجر اسود کے قریب آگے کام اس کے بعد یہاں تک فکرہ اخباروں میں بھی چھاپتے ہیں ٹی وی میں بھی پڑھتے ہیں آگے والا فکرہ کھا جاتے ہیں پھر میرا مولا علی ہے فرمایا میرا نبی تجھے فضول نہیں چوم سکتا میرا نبی تجھے فضول نہیں چوم سکتا تو فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی تو قیامت والے دن گواہی دے گا یہ چومنے والا مومن تھا یہ منافق تھا سگریٹ پینے والے بندے یہ تھوڑے تھوڑے سخی بھی ہوتے ڈبی کھولتے ہی ساتھ والے کو ابھی تک یہ کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہی تو یہ پھر بندے چھپ کے پی کے آ جائیں گے حاجی میں رو جائیں گے سامنے والے بندے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں پیا اس کا جواب کا طریقہ اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو کہتے ہیں میں چھاڑ چھڑے نے جو بیچارے پتھر کو حیوں کا یوم سمجھتے رہے ان کی دماغی پوزیشن کیا ہوگی لگی آنے موجاں تے تو موضوع کی طرف واپس آؤں گا لیکن تھوڑی سی نعتیں سنانا چاہتا ہوں تاکہ بندے جاگ جائیں مولوی اسماعیل سے ایک مولوی کہتا تھا پٹنا وخا قرآن جو پٹنا سرکار فرمایا ماتم وخا نہیں پٹنا ماتم نہیں میں پٹنا ویکھنا ہے قرآن جو اے لفظ وخا مولوی اسماعیل صاحب کا دور چول عربی پہ ہوندہ ہی نہیں تنو پٹنا کی تو وخا او پیپسی نوی پیپسی آکھ دیں پاکستان نوی او پاکستان الپاکستان اتنے ہے ہی کوئی نہ علی کی عزت کی قسم عقل موجود ہو تو علی سمجھ میں آتا مل کے صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد و آل محمد بسم اللہ آل محمد کے مہر یافتہ ذاکر منظور نظر جناب سید کونین حاجی ناصر عباس صاحب رونق افروز ہوئے اب میں ان کی آمد پر زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا بالکل نہیں چھوڑ رہا میں پڑھ رہا پے نہیں ہوندہ قرآن ہے جو پڑھو پڑھو آدھے قبلہ کی سرپرستی میں ان کی اجازت سے مختصر کشمش میں کتنی زکاة ہے قرآن سے دکھاؤ کتنی بھیڑیں ہو جائیں تو زکاة واجب ہو جاتی ہے قرآن سے دکھاؤ حج میں کعبے کے کتنا چکر کاٹے تو ایک طواف ہوگا قرآن سے دکھاؤ سوال ہے میرے وقوف عرفات کب سے کب تک ہے کون سی تاریخ کو ہے قرآن سے دکھاؤ کتنے شیطانوں کو کون سے دن کتنے پتھر مارنے قرآن سے دکھاؤ اللہ نے قرآن نازل ہی اس رنگ میں کیا کہ اہل بیت کے بغیر کافی نہ ہو نصارہ نجران کو پیغمبر اعظم قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے خدا کی توحید کے بارے میں عیسیٰ کے عبد ہونے کے بارے میں
3 دن یا 7 دن گزرے یا جتنے بھی دن گزرے، آیت آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر یہ العلم کے آنے کے باوجود نہیں مانتے تو ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے، وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ، تم اپنی نساء لاؤ ہم اپنی نساء لاتے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے جیسے لاؤ۔ جسٹس کرم شاہ الازہری نے اپنی تفسیر قرآن میں 1400 سال کے مفسرین سے اختلاف کر کے انفسنا کا ترجمہ فرمایا ہے داماد، تم اپنے داماد لاؤ۔ یہ بھی ہمارے بارے میں ہے، زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو داماد بھی ہوتا، کیونکہ علی کے سوا گیا کوئی نہیں۔ نفس کہتے ہوئے موت آتی ہے کیونکہ نفس کے اختیارات بہت زیادہ ہیں۔ پہلے کیا پڑھ کے سناتے رہے؟ قرآن۔ خدا نے کہا انہیں لے کے جاؤ۔ عیسائیوں کو علی کی امامت پر اعتراض نہ تھا، عیسائیوں کو عصمت زہرا پر اعتراض نہ تھا، عیسائیوں کو حسنین کی سرداری جنت پر اعتراض نہ تھا، عیسائیوں کو اعتراض تھا اسلام پر، قرآن پر اور حضور کی نبوت پر۔ فرمانا چاہیے تھا تم انجیل لاؤ میں قرآن لاتا ہوں، تم عیسائیت لاؤ میں اسلام لاتا ہوں۔ پیغمبر نے فیصلہ کر دیا اعتراض قرآن پہ ہو تم علی علی کرنا، حملہ اسلام پر ہو تم علی علی کرنا۔ اور نفوس عالیہ کو پیغمبر لے کر گئے۔ پہلے کیا پڑھتے رہے؟ قرآن۔ اب کسے لے کر گئے؟ اہل بیت کو۔ تو جو قرآن خود محمد کو پنجے تن کے بغیر کافی نہ ہو، وہ امت کو اہل بیت کے بغیر کافی کیسے ہو سکتا؟ اس کو غیر شیعہ لوگوں نے بھی تسلیم کیا، نئے اس دور میں ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی تسلیم کیا کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا تھا، لیکن ایک اس کے اندر وہ گنجائش رکھ گئے کہ خیبر میں زہر دیا گیا تھا۔ ایک عورت نے دعوت کی تھی، گوشت کھلایا تھا، اس گوشت کے اندر زہر تھا۔ اب یہ بات کی بات ہے، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں کہ 2.5 سال بعد زہر نے کیسے اثر کیا، لیکن جب تک صحیح بخاری میں باب وفات النبی میں یہ روایت موجود رہے گی کہ پیغمبر کو بیماری کے درمیان دوائی پلانے کی کوشش پہلے کی گئی اور حضور نے پینے سے انکار کر دی۔ حضور بچے نہیں ہیں، حضور نبی ہیں، اور تمہارا اپنا مشہور فقرہ ہے کہ علاج سنت ہے، تو حضور دوائی کیوں نہیں پی رہے تھے؟ غش آیا، انہوں نے دوائی پلائی۔ اگلے فقرے زیادہ بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ حضور نے جب اپنے چہرے اطہر پہ ہاتھ رکھا، دوائی ہاتھوں کو لگی، تو فرمایا اب یہ دوائی پلانے والوں کو بھی پلا دی جائے۔